قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ دیوبند یہ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بڑے کی مفرر سے نوازا تھا. تقویٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی تقویٰ یہی سب ہمارے اندر آ جائے. آج اس کی ضرورت ہے دوستو. تقویٰ کی بات آئی تو ایک واقعہ بتا دیتے ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. یہ ریاست بھاولپور جو ہے پاکستان میں پنجاب میں وہاں کے جج تھے. ساری رعایا سارے آفس والے ہندو راجا بھی ہندو اور جج جو ہے اذان ہوئی قلم چھوڑا چلے گئے نماز پڑھنے چاہے اثر کی ہو تو ہر ہم تو کھیتی رہتے نہیں جاتے نکل گئے. سارے ہندوؤں نے جتنے آفیسر تھے مل کر کے راجا سے شکایت کی صاحب یہ چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے کیس والی بڑی انتظار کرتے رہتے ہیں اور چلے گئے 12 بجے تو آدھے گھنٹے پون گھنٹے تک آتے نہیں اور بھیڑ بھاڑ بڑی لگی رہتی بڑی مشکلات ہے. بہرحال خوب چڑھایا ہندو نے ہندو راجا ان کو بلایا کہا میاں سمجھیں اتنا دیر تو رہ جاتے ہو یہ ڈیوٹی کا وقت آپ یہاں کرا کریں نماز پڑھنے نہ چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے اسلام نے ہمارے لیے بڑا بہترین اسوہ قائم کیا. انہوں نے کہا اگر چلا گیا تب پھر آپ کو مستعفی ہونا پڑے گا. آپ چلے جائیں 50 کیس والے انتظار کرتے نہیں. کہا راجا صاحب سن ہم چھوٹی سرکار کی نوکری کو بڑے سرکار کی نوکری کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن بڑے سرکار کی نوکری چھوٹے سرکار کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. قلم پیش کیا چلے راجا دوڑ ہوا گیا. نہیں آپ آئے پڑھیں کیونکہ جب سے آپ ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں ہمارے یہاں بڑی برکت آتی ہے. اگر ہم واقعی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج وارثین انبیاء کے اندر آ جائے. قاضی سلیمان اپنے آفس جا رہے تھے راستے میں پوسٹ مین نے ڈاک لی اور ان کو پکڑایا. کیوں؟ پوسٹ مین کو معلوم تھا کہ اتنے بجے قاضی سلیمان یہاں سے گزرتی ہیں. گزرے پوسٹ دے دیا کھول کے دیکھا تو دھرمپال یہ چند سوالوں کے جواب اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان دے دے تو میں عیسائیت سے توبہ کر کے پھر مسلمان. قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اب آفس جانے کے بجائے سیدھے گھر گئے جواب دینا شروع کیا. عشاء کی نماز پڑھی تھوڑا سا کھانا کھایا برائنا 12 بج گئی 1 بج گئی جواب مکمل نہیں ہوا. بیوی آدھی رات میں آئی آج آپ کو سونا نہیں ہے. کہا سونا تو ہے لیکن ابھی فرصت نہیں ملی. کہا اس کو رہتے صبح لیتے لیتا. کہا نہیں یہ ذمہ داری کا احساس میرا بھائی عیسائی بنا پھر وہ چند سوالوں کا جواب چاہتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب اگر دے دیا تو کہتا پھر میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا. تو اگر میں سو گیا اور جواب نہ دیا جواب دینے کے پہلے وہ مر گیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم اگر جواب دے دیتے تو مسلمان ہو گیا. جواب دیا پورا کیا پوسٹ کیا بھیج دیا پھر گئے آفس. اللہ کی قسم وہ کہتا ہے کہ ہمیں عیسائیت سے توبہ کرا کے اسلام میں داخل کرنے اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے میں صرف 2 اہل حدیث علماء ہمیں ملے جو پورے ہندوستان میں تھے. ان دونوں کا
کا احسان ہے. مولا ثناء اللہ ہمارا شریف کا اخلاق اور قاضی سلیمان صاحب قاضی سلمان منصور پوری کا کی قربانی رات بھر کسی کا جواب نہ ملا. اتنے بڑے ہندوستان میں ایک مرد مومن ایک مسلمان کو جس کو لوگ وہابی کہتے ہیں اس کو یہ احساس ہوا نہ سویا نہ ڈیوٹی پہ گیا نہ کھانا کھایا صرف ہمارے سوال کا جواب دیا. اس کی اس قربانی نے مجھے دوبارہ مسلمان ہونے پر مجبور. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی توحید کی دعوت دینے والا اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے والا سب نصیب کرے توفیق دے. نمبر 2 میرے بھائیوں آج راستے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اور آج تو بڑا عجیب و غریب سے زمانہ ہے. علماء کیا دوستو آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیا بھائی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عالم سے آدمی علم سے عالم بن سکتا ہے؟ بولو شاید انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنا بچہ سمجھے اس لیے پوچھ لے رہا ہوں ورنہ پوچھ لے رہا وہ نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں سب ہم سے ذہین سب ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں لیکن واقعی ذرا آپ لوگ ٹھنڈے دل سے کیا علم سے عالم بن جاتا ہے؟ بن جاتا ہے. کیا انسان صرف پڑھ لینے سے علم حاصل کرنے سے عالم بن جائے گا دوستوں؟ کیا انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. اننا جانتے ہیں آپ حضرات کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. انما حسر کے لیے آتا ہے. اللہ نے سب کا پتہ گول کر کے جتنے علم والے ہوں سب کو اللہ نے برطرف کر دیا صرف ایک لفظ انما سے. کس سے؟ ایک لفظ انما سے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ علماء. امام دارمی رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں. بڑے تابعی بڑے مطلب کہ بڑا اونچا مقام رکھنے والے. ارے بھائی ام سلمہ کی خاتم ام سلمہ کے ہیں حضرت ام سلمہ کی تربیت میں حسن بصری کیا پوچھ رہا. یہ بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں. امام دارمی نقل کرتے ہیں کہ اے لوگ ان کے سامنے کسی نے کہا تذکرہ ہے بھائی فلاں صاحب بڑے فقیہ ہیں فلاں صاحب بڑے فقیہ ہیں. کہا بھائی ہے بیوقوف عالم جانتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس علم ہو وہ عالم ہے. کہا بھائی ہے بیوقوف تمہیں نہیں بات معلوم عالم کس کو کہتے ہیں؟ تھرا گئے بیچارہ. اچھا آپ بتائیں کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر کتنی پیاری بات ہے. عالم کون ہے؟ عالم کے اندر خوبی نمبر 1 الزاہد فی الدنیا ہے. الزاہد فی الدنیا. نمبر 2 الراغب فی الآخرہ. نمبر 3 البصیر ولا امر رہی یا البصیر ولا دین. نمبر 4 المداوم علی عبادت ربی. کتنے ہو گئے دوستوں؟ کتنی بڑی تشریح ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں صرف پھر کیا تلاوت کی استدلال کیا کیا انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. 4 چیزیں کیا ہوئی؟ الزاہد فی الدنیا زہد. اللہ یہی ہمارے اندر آ جائے تو سارا مسئلہ ہی بن جائے. مصدر احمد بن حنبل کی روایت سنا ہوگا کتنی پیاری بات کہتے ہیں. لوگوں انتم اکثر صلاۃ و صوما
من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تابعی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کتاب الصحبہ کے اندر اے لوگ، اور انہی سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جوامع الکلم میں نقل، جامع العلوم اور حکم، دیکھا کیا کہتے ہیں انتم اکثر صوما وصلاة وصیاما من اصحاب محمد. لوگوں، نمازیں تمہاری زیادہ ہیں صحابہ رسول سے، روزے تمہارے زیادہ ہیں، اور ہماری نمازیں ان سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ صلاۃ الاوابین اب پڑھیں آج ہوتی ہے نا، وہ 8 پر اتفاق اور 23 ہم، اور وہ بھی 23 کیسے ماشاءاللہ ہر سال کا نیا ماڈل ہوتا ہے. 3 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ انڈونیشیا کا 7 منٹ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 23 رکعتیں. پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کا سنا کہ 1 رکعت 29 پارہ، اور پھر 29 پارے 19 رکعت کے اندر. ایوب صاحب پاکستان زندہ باد نمبر لے کے سنا ہوگا، ہر سال اتنے ماڈل آتا ہے. سورہ رحمان پڑھ کر کے دیوار توڑ دیا، اتنا چھوما، اتنے ڈالے دیا کہ سب چیزیں پھٹ گئی. سمجھ کے ہماری آدھ اور اپنے اکثر صلاۃ. لوگوں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اصحاب رسول سے زیادہ نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، لیکن کانوا افضل